اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشۂ کمال، نشست نمبر 93۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کتابوں کی ہرس مگر۔ میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ چند ماہ کے بعد ہمیں 15 روزہ الجمہوریہ بھی چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ ڈاکٹر حسن جلیسی کو ملک سے باہر جانا تھا۔ دفتر ان کا بہت اچھی جگہ پر صدر میں تھا، تو ان کے جانے میں ابھی کچھ عرصہ تھا، تو میں نے ان سے اور ان کے والد صاحب ایم جلیسی صاحب سے اجازت لی کہ آپ اگر مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے دفتر میں بیٹھنے دیں، جیسے میں پہلے بیٹھ رہا تھا، تو اور اپنے کام کے لیے بیٹھنے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کچھ میں آپ کو کرایہ وغیرہ بھی دے دوں گا۔ تو انہوں نے بکمال فیض، اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ جلیسی صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کا دفتر ہے، آپ جب تک چاہیں آپ بیٹھیں، یہ تو حسن جلیسی صاحب کے جانے کے بعد بھی ہمارے پاس رہے گا، اس دفتر کو ہم بند نہیں کر رہے ہیں، آپ آ کے بیٹھیں گے تو یہ آباد رہے گا۔ مجھے اپنے اگلے رسالے کی اصل میں منصوبہ بندی کرنی تھی، تو ظاہر ہے مجھے جگہ چاہیے تھی، میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں کسی اچھی جگہ پر کوئی دفتر لے سکوں۔ تو اتنے اچھے علاقے میں صدر کے ان کا جو دفتر تھا وہ مجھے ملا، تو میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بڑی دعائیں آج تک ان کے لیے نکلتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شفقت کا اظہار کیا۔ تو میں جب بیٹھنے لگا وہاں اپنے کام کے لیے، تو ایسے خیال آیا مجھے، میرے سامنے ایک دائرے پر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے تھے، تو میں نے اس میں دیکھا کہ المفتاح بھی لفظ ہے، تو میں نے المفتاح کو اپنے سامنے کیا اور شیشے کے نیچے لگا دیا، ورد بھی کرتا رہا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جو نیا رسالہ جاری کرنے والا ہوں اس کے لیے یہ بہترین لفظ ہے، یہ کہ کسی اچھے کام کا آغاز کرنا ہو تو اللہ کے اس نام کو شاید پسند کیا جائے اور اس سے کچھ برکت ہو جائے۔ لیکن تھوڑے دنوں بعد میں نے دیکھا کہ میں بجائے اس کے کہ اپنا کام کروں، حسن جلیسی صاحب کا یا اور کسی کا چھوٹے موٹے جو کام آتے تھے، ظاہر ہے میں دفتر میں بیٹھا تھا، تو میں زیادہ وہ کام کرنے لگا، اپنے کام کی طرف میری زیادہ توجہ نہیں رہی۔ بعد میں کہیں میں نے اللہ کے نام، جنہیں اسماء الحسنیٰ کہتے ہیں، ان کے ناموں کی خاصیتیں میں نے کہیں پڑھی کسی کتاب میں، تو انہوں نے وہاں لکھا تھا کہ المفتاح کا ورد کرنے والا دوسروں کے بہت کام آئے گا۔ تو وہ دیکھتے مجھے ہنسی آ گئی کہ میں اپنے کام کے لیے المفتاح استعمال کر رہا تھا، لیکن اپنا کام کم ہو رہا ہے اور ان کا کام تھوڑا بہت جتنا بھی ہو مجھ سے لے سکتے تھے، میں ان کی مدد کرتا رہا۔ تو یہاں بتانا ہی چاہ رہا ہوں میں کہ ہم لوگ اوراد و وظائف بہت کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے فلاں وظیفہ پڑھ لیں، فلاں وظیفہ پڑھ لیں، لیکن ان کا اثر ہوتا ہے کسی کی ہدایت اور رہنمائی میں اگر ہم کریں تو اپنی مرضی سے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کس لفظ کے کیا اثرات ہوں گے۔ چنانچہ المفتاح کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کس طرح وہ میرے اوپر الٹا اثر ہو رہا تھا اس کا۔ میں نے جیسے اس کتابیں کو پڑھا تو وہ اس کا وظیفہ میں نے چھوڑ دیا المفتاح کا، تو بعد میں کچھ کیا نہیں کیا یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال جو لوگ وظائف کے بہت زیادہ قائل ہیں اور بہت زیادہ ان میں مصروف رہتے ہیں، اول تو وہ بہت زیادہ وظائف کی ضرورت نہیں، اللہ سے براہ راست دعا مانگیں، بس وہ کافی ہے، نماز پڑھیں اور دعا مانگیں۔ تو میں نے اس سے یہ سبق حاصل کیا، اور یہی بات میں اگلی نسل تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ۔ مجھے ایک بڑی عجیب بات یاد آ گئی، غیر متعلق ہے اس موضوع سے، لیکن یہ کہ ایک بار مکان مجھے تبدیل کرنا تھا، اب جس میں رہ رہے تھے فلیٹ میں اس کا سودا کر لیا، 3 مہینے کا ہم نے ٹائم لیا، ہمیں کوئی جگہ ہی مل کے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے سامنے والا جو فلیٹ خالی ہوا تھا اس میں جو لوگ آ کر بسے، انہوں نے آتے ہی ہم سے رب جب شروع کر دیا، بہت زیادہ تعلقات بڑھانے شروع کر دیے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہم جانے والے ہیں تو ان کی بہو جو ہے وہ اکثر آ کے فون کرتی تھی ہمارے یہاں، وہ کہ نہیں آپ جا ہی نہیں سکتے یہاں سے، ہرگز نہیں جا سکتے آپ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ
یہ وہ ہمارے مسلک کے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ وظیفے پڑھتے ہیں اور شاید لوگوں کے لیے کو متاثر کرنے کے لیے کچھ ان کے یہاں پڑھنے کا عمل زیادہ ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ خاتون یا ان کے یہاں کوئی یہ وظیفے پڑھ رہا ہے کہ یہ جا نہ سکے یہاں سے۔ تو ایک دن مجھے بڑی حسرت سے میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، میرا کوئی اور مددگار نہیں تیرے سوا، میں تو تجھ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں یہ مکان 3 مہینے کے اندر اندر خالی کرنا تھا، وقت قریب آ رہا ہے اور ہمیں آگے مکان نہیں مل رہا، بس تو ہی ہمارا انتظام کر۔ بہت گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی میں نے، اور میرا خیال ہے 1 آدھ ہفتے کے اندر اندر مجھے دوسرا مکان مل گیا، اور ان کا جو 3 مہینے خالی کرنے کا جو پیریڈ تھا اس عرصے میں ہم نے وہ فلیٹ خالی کر دیا اور دوسرے فلیٹ میں آ گئے۔ تو ایک بات یہ بتا رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ وظیفے اور یہ کچھ نہیں، مجھے معلوم ہے سامنے والے کوئی وظیفے پڑھ رہے ہیں مجھے روکنے کے لیے، تو میں نے اللہ سے پھر بہت گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ یہ جانتے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ لوگ وظیفے، کچھ اوراد و وظائف ان کے ہوتے ہیں، تو میں تو کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں کرتا، بس تو ہی میرا مددگار ہے۔ چنانچہ اللہ نے واقعی مدد کی۔ تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ زیادہ ان چکروں میں نہ پڑیں۔ بہت عالم دین، بہت بزرگ کوئی شخص کسی چیز کی آپ کو ہدایت کرے تو وہ ضرور کرے۔ باقی سب سے بڑا اسم اعظم جسے کہتے ہیں وہ ہے اللہ۔ اللہ جو ہے ذاتی نام ہے باری تعالیٰ کا، تو اس سے بڑا کوئی بھی اسم اعظم نہیں ہے۔ اور باقی جو قرآن و حدیث میں جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کسی خاص مقصد کے لیے خاص چیز یہ ان چکروں میں میرا تو خیال ہے کہ زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے مکہ مکرمہ میں کہا کہ جی اور رمضان میں آتے ہیں تو 27 گنا ثواب ہوتا ہے ہر عبادت کا۔ حدیث میں بعض حدیث میں ذکر ملتا ہے اس کا، لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ہر سال جاتے تھے رمضان میں عمرے پر۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ وظیفوں کے اور اس کے ثواب کے کئی گنا ہونے کے آپ قائل ہیں، چلیے میں بھی قائل ہوں اس کا، لیکن جس آدمی کے پاس وسائل نہیں وہ تو بس گھر بیٹھ کے بھی اللہ سے دعا مانگے تو 27 گنا آپ کہہ رہے ہیں، کئی 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ گنا ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ڈاکٹر اختر جمال خان جن کا ذکر آئندہ کسی نشست میں آئے گا، اختر ہے یہ ہاسپٹل کراچی میں، بہت بڑا اسپتال گلشن چورنگی کے پاس، تو اس ہسپتال میں نے جو کام کیا تھا تو اختر صاحب ایک دن جا رہے تھے، ان کا حال میں بعد میں بتاؤں گا کہ کس قدر مخلص انسان، کس قدر قابل انسان، اور اپنے چھوٹوں سے کس قدر اچھا سلوک ان کا۔ تو میں نے ایک دن کہا ان سے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جا رہے ہیں عمرے پر، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو آپ یقین کریں چھوٹے ہی انہوں نے کہا، کہلیں کمال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے میں جاتا ہوں عمرے کے لیے تو اللہ تعالیٰ میری ہی دعا قبول کرے گا اور مکہ ہی میں دعا قبول کرے گا۔ جو غریب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کش ہیں، محنت سے بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، وہ اگر وہاں نہیں جا پاتے تو کیا اللہ ان کی نہیں سنے گا کیا؟ سچی بات ہے، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ میں تو خیر آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اللہ نے مجھے 5 دفعہ موقع دیا ہے حرمین شریفین کی زیارت کا، لیکن اختر جمال صاحب کی یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ گھر بیٹھ کر جس کی استطاعت نہیں ہے وہ اگر دعا کر رہا ہے وہاں نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ کیوں نہیں یہاں بیٹھ کر کیوں نہیں دعا قبول کرے گا؟ مکہ اور مدینہ جانا کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ وسائل دے، کیونکہ وسائل اور صحت یہ 2 چیزوں کی شرط ہے وہ سفر کرنے کے لیے اتنا لمبا، تو وہ اگر ہے تو فبیہا، ورنہ یہاں بیٹھ کر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اب میں واپس آ رہا ہوں ایک بار پھر تکبیر کی طرف۔ 7 روزہ تکبیر جب میں نے چھوڑا ہے تو میں نے بتایا میرے چھوڑنے سے کچھ دن پہلے نعیم عارفی صاحب یعنی مدیر معاون مقرر ہو چکے تھے، تو میرا ان سے زیادہ رابطہ نہیں رہا یعنی ملازمت کے دوران ساتھ کام کرنے کا، لیکن میرے چھوڑنے کے بعد بھی جیسا کہ میں نے بتایا صلاح الدین صاحب بہت مہربان تھے، میں تکبیر میں بڑی آزادی سے آتا جاتا تھا، تو میں جاتا رہا تو نعیم عارفی صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی۔ نعیم عارفی صاحب صلاح الدین صاحب شہید کے طالب علمی کی زمانے کے دوست تھے، وہ
بہت پرانی دوستی ان کی. بعد میں وہ طائف جا کر آباد ہو گئے تھے وہاں ملازمت کے سلسلے میں. پھر طائف چھوڑ کر جب پاکستان آئے واپس تو صلاح الدین صاحب نے حسب عادت انہیں پیشکش کر دی کہ آپ آ جائیے تکبیر میں کام کیجیے. تھوڑے دن بعد میں استعفیٰ دے چکا تھا لیکن ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور باکمال آدمی تھے. وہ علم و ادب اور اس پر اتنا عبور حاصل تھا, ان کا تجربہ بہت زیادہ, عمر مجھ سے زیادہ. اشعار تو انہیں اساتذہ کے اور دوسروں کے ہزاروں اشعار ایسے زبانی یاد تھے کہ فر بولتے ایک کے بعد ایک شعر وہ پڑھتے جاتے تھے اور میں حیرت سے تکتا رہتا تھا کہ اللہ میاں نے کتنا اچھا حافظہ دیا ہے. ازبر تھے ان کو ہزاروں اشعار بلا مبالغہ اور وہ سناتے تھے. میں جب جا کے بیٹھتا بڑی گپ شپ ہوتی تھی میری ان سے, وہ سنایا کرتے تھے تو میں بہت شوق سے سنتا تھا. ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے کسی مضمون میں وہ ترجمہ کر رہے تھے کسی کا, تو وہ چھپ گیا وہ لفظ جو میں نے اخبار میں تکبیر میں پڑھا. اس کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے کہا نہیں معافی صاحب آپ نے کیا ترجمہ کر دیا. یہ ڈیڈ سی ایک لفظ ہے, سمندر, چھوٹے سمندر کا نام ہے ڈیڈ سی. ہم اس کو اردو میں بحیرہ مردار لکھتے ہیں, انہوں نے اس کو لکھا بحیرہ میت. تو میت لفظ سن کے مجھے تھوڑی ہنسی بھی آئی. عارفی صاحب سے میں نے کہا صاحب یہ کیا لفظ لکھا آپ نے؟ کہہ لیں بھائی میں سعودی عرب میں رہا ہوں اور وہاں ڈیڈ سی کا ترجمہ بحیرہ میت ہی ہے. وہی میرے قلم سے نکل گیا اور میں نے لکھ دیا. پاکستان کے ماحول کے حساب سے اگر یہ نامناسب ہے تو آپ برائے کرم, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں توجہ دلانے پر, اور برائے کرم آپ آئندہ بھی میری اصلاح کرتے رہیں. ایک بزرگ آدمی کا, بہت اہل علم کا مجھ سے یہ کہنا, سچی بات ہے مجھے شرمندگی ہوئی, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, جہاں میں محسوس کروں گا انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. بعد میں تو خیر شاید ضرورت بھی نہیں پڑی اور وہ خود ہی. تو ان کی میری گہری دوستی کا ایک اندازہ اس بات سے کیجئے کہ میں کبھی کبھی جاتا تھا اور تکبیر میں میرے سوا شاید ہی کوئی اتنا اچھا دوست ہو. صلاح الدین صاحب کو کا استثناء ہے اس لیے کہ ان کے تو بچپن کے دوست تھے. اس سے تو ایسی گہری دوستی ہو گئی کہ ایک دن مجھے کہنا ہے وہاں وائی ایم سی گراؤنڈ میں کتابوں کی نمائش لگی ہے, آپ چلیں میرے ساتھ, آئیے کل تو یا آج ہی چلیں, آپ میرے ساتھ چلیں, مجھے کتابیں خریدنے کا بہت شوق ہے. تو خیر میں ان کے ساتھ نمائش میں چلا گیا, ان کے اصرار پر میں گیا نمائش میں. اب میرا تو یہ حال ہمیشہ غریب رہا, قوت خرید کتابوں کی میرے پاس کبھی نہیں رہی. تو میں تو ادھر ادھر کتابیں دیکھتا رہا حسرت سے. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ میں خرید نہیں سکتا اور دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں باہر آ گیا ہال سے اور تازہ ہوا کھانے کے بہانے میں باہر آ گیا. نہیں معرفی صاحب نے کچھ کتابیں پسند کی, مجھے دکھائی, مجھے بھی اچھی لگیں اور پھر ہم لے کر گھر آ گئے. اب یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کتابوں کے معاملے میں حریص تو بہت کہ مجھے فلاں کتاب مل جائے, فلاں کتاب مل جائے, لیکن غربت کی وجہ سے قوت خرید نہیں تھی تو میں زیادہ کتابیں نہیں خرید سکتا. اس کا بدل میرے پاس بڑا اچھا یہ تھا کہ میں جہاں رہا جسارت میں, تکبیر میں اور کئی رسالوں میں, تو وہاں میں کتابوں کی سمجھیے کہ کتابوں پر تبصرے کرتا. اب تبصرہ کرنے والے کو ایک کتاب ملتی ہے جس پر تبصرہ ہو رہا ہو, تو میں نے ڈھیروں کتابیں جمع کی تبصرے کی. میں لے لیتا کہ بھائی مجھے دے, میں کروں گا تبصرہ. بہت سی کتابیں تو ایسی ہوتی تھی کہ صلاح الدین صاحب شہید کے لیے آتی تھی, ان کے مطالعے کے لیے, ملاحظے کے لیے, تو صلاح الدین صاحب مجھے دے دیتے کہ لیں اس پہ آپ تبصرہ کریں. تو میں صاحب کہہ دیتا, میں کہ صاحب دیکھیے تبصرہ میں کروں گا تو کتاب پر نام تو آپ کا لکھا ہوا ہے, یہ آپ کے پاس آئی ہے, لیکن یہ کتاب دوں گا نہیں میں آپ کو. اتنے مہربان تھے صلاح الدین صاحب مجھ پر. کہہ لیں ہاں بھائی ٹھیک ہے رکھ لیجیے آپ. کوئی صاحب آ کر میرے پاس دیکھے, کتنی کتابیں میرے پاس ایسی ہیں جن پر محمد صلاح الدین صاحب کی خدمت میں یا ان کے نام اس طرح لکھا ہوا ہے, اور وہ کتابیں مجھے صلاح الدین صاحب نے بڑی عنایت کی, ہمیشہ مہربانی کی اور مجھے وہ کتابیں دے دیں. تو آج میرے پاس جو لائبریری میں کتابیں ہیں میری اپنی خرید کردہ تو چند ہی ہوں گی, باقی ساری تحفے میں آئیں, لوگوں نے تبصرے کے لیے دی. جو احباب ہیں ان کی کتابیں شائع ہوتی تو وہ ویسے ہی پیش کرتے تھے. اس طرح کی کتابیں میری لائبریری میں زیادہ ہیں. تو ایک بار بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بڑے عالم تھے محمد حسن العظمی ازہری, عربک کالج چلاتے تھے بندر روڈ پہ جو NJV اسکول ہے وہاں ان کا عربک کالج تھا.
بہت عالم فاضل آدمی، اور عربی کے تو بہت بڑے استاد تھے وہ۔ انہوں نے لغات مرتب کی عربی کی، اور اس کا نام رکھا انہوں نے المعجم الاعظم۔ 5 جلدوں میں، اچھی خاصی ضخیم جلدیں تھیں، 5 جلدوں میں یہ کتاب آئی تبصرے کے لیے صلاح الدین صاحب کے پاس۔ اب میرا کمرہ میں نے بتایا شیشہ تھا بیچ میں، آنا بالکل برابر میں تھا، تو میں نے دیکھی کتاب، بس میں تو لالچ کہ بھئی یہ کتاب تو مجھے ضرور ملنی چاہیے، میں ہی تبصرے کرتا تھا اس میں، تو ملنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ایک اور سینئر کارکن اس ادارے کے، ان کی بھی رال ٹپکنے لگی کہ نہیں یہ تو میں لوں گا۔ اب ہمارے درمیان ذرا سا یہ ہو گیا کہ بھئی کون لے یہ؟ تو میں نے صلاح الدین صاحب سے کہا کہ صاحب تبصرے ہمیشہ میں کرتا ہوں، تو ظاہر ہے مجھے ملنی چاہیے یہ۔ تو صلاح الدین صاحب کہنے لگے بھائی عربی میں ہے، آپ کریں گے تبصرہ؟ میں نے کہا آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ایسا تبصرہ کروں گا کہ لوگ سمجھیں گے کسی بہت عالم دین نے، عربی کے عالم نے تبصرہ کیا ہے، ایسا تبصرہ کروں گا، محنت کروں گا اس پر۔ چنانچہ میں عربی اردو کی لغات کتابیں پڑھی، اور بہادر آباد میں ایک لائبریری تھی، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں مجھے، رباط العلوم کے نام سے، بہادر آباد کی چورنگی سے ذرا سا آگے۔ وہاں جو انچارج تھے، نگراں تھے، لائبریرین تھے سردار احمد صاحب، میرے بڑے اچھے دوست تھے، میرے ساتھ اسکول میں کام بھی کیا تھا انہوں نے، تو وہ اس کے انچارج ہوتے تھے، شام کو بیٹھتے تھے وہ۔ تو میں ان کے ہاں کئی بار گیا اس کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے، وہاں بیٹھ کے میں نے عربی اردو لغات پڑھی، عربی پر کچھ کتابیں پڑھی۔ سردار صاحب جو تھے وہ خود عربی کے عالم تھے، ان سے بیٹھ کے میں کچھ سمجھتا تھا، سیکھتا تھا۔ بڑی محنت کی، 5 جلدیں اتنی موٹی موٹی تھیں وہ، اس پر تبصرہ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے بہت محنت کی، اور جب تبصرہ لکھ کے میں لے گیا صلاح الدین صاحب کی خدمت میں نے صاحب دیکھیے بھی تبصرہ، وہ پڑھ کے بڑے حیران ہوئے اور بڑی تعریف کی انہوں نے، کہ لے اتنا اچھا تبصرہ لکھا آپ نے، آپ کو تو عربی آتی نہیں۔ میں نے کہا دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ محنت اگر کرے انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے لیے محنت کی۔ عام طور سے میں کتابوں پر جو تبصرے کرتا تھا وہ سرسری طور پر کتاب پڑھی، زیادہ سے زیادہ اس کے مندرجات پر نظر ڈالی، کچھ پیش لفظ پڑھا، کچھ ادھر ادھر ورگردانی کر کے، اور میں تبصرہ کر دیتا تھا۔ تو اسی لیے میں نے جسارت میں اور تکبیر میں اس کا عنوان رکھا تھا، مطالعے کے حساب سے میں نے ان کا نام بھول رہا ہوں میں، تعارف مطبوعات، میں نے اس کا عنوان یہ رکھا کہ جو مطبوعات، چاہے رسالہ ہو، کتاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ مطبوعہ چیز ہوگی، وہ اس کا تعارف کرا رہا ہوں میں، تبصرہ نہیں۔ اس لیے کہ اخبارات و رسائل میں تبصرے کی جو ادبی نہ ہو، وہاں تبصرے کی گنجائش نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، اور اتنا وقت اور صلاحیت بھی نہیں ہوتی، تو سرسری تبصرہ کرتا تھا میں، یعنی تعارف مطبوعات، یعنی کہ ہر کتاب کا تعارف کراتا تھا میں۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ خرم جہاں مراد صاحب جماعت اسلامی کی بہت بڑی شخصیت تھے، بہت عالم تھے وہ، اور لندن میں رہتے تھے وہ۔ لندن سے انہوں نے ایک کتاب بھیجی انگریزی میں تبصرے کے لیے صلاح الدین صاحب کے پاس۔ میں نے حسب عادت دیکھا، چاروں سرسری صاحب ورگردانی کی اور تبصرہ کر کے یعنی اب چھاپ دیا ہے۔ تو ان کا فون آیا وہاں سے، انگلینڈ سے، تو صلاح الدین صاحب کے پاس، کہنے صاحب یہ تبصرہ جس شخص نے کیا ہے اس نے شاید کتاب پڑھی نہیں ہے میری۔ تو صلاح الدین صاحب نے مجھے بلایا، کہنے بھائی آپ نے کیا بغیر پڑھے ہوئے تبصرہ کر دیا ہے کیا؟ میں نے کہا جی اب پہلے تو آپ کو توجہ دلاؤں کہ ہم تعارف مطبوعات ہے، کتاب کا تعارف کرایا، میں نے تبصرہ نہیں کیا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ میں نے بالکل اسی طرح کہا، میں نے کہا دوسرے یہ کہ آپ کو تو معلوم ہے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کتاب پوری، تبصرہ لکھ دیتا ہوں اس پر۔ تو ہنسنے لگے وہ بھی، کہنے نہیں بھائی ایسے مراد صاحب، خرم جہاں مراد صاحب اچھے تعلقات ہیں، کبھی ان لوگوں کی جب کتابیں ہیں تو ذرا زیادہ توجہ دیا کرے۔ تو خیر میں نے ان سے وعدہ بھی کر لیا، اور اس طرح۔ لیکن وہ جو پہلی کتاب عربی کی لغات جس کا ذکر کیا میں نے، اس کے حوالے سے میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، یعنی یہ سبق ہے ایک طرح سے، کہ آپ اگر کسی کام کا عزم کریں تو اس کے لیے محنت کریں، لگن ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں فلاں چیز مجھے نہیں آتی تو میں نہیں کر سکتا، بھائی نہیں آتی ہے، کرنا چاہتے ہیں تو محنت کریں، اس کے لیے توجہ دیں، جدوجہد کریں، اور اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔
کچھ حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے جذبہ بھی چاہیے، شوق بھی چاہیے، محنت بھی چاہیے. تو یہ سارے کام جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. اور اس کے ساتھ میں ایک بات پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھ سکیں. باقی بشرط زندگی باقی.